ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ مالک فرماتا ہے کذبنی ابن آدم ولم یکن ینبغی له ان یکذبنی، آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا جبکہ اس کو یہ حق نہیں تھا کہ مجھے جھٹلائے۔ وشتمنی ابن آدم ولم یکن ینبغی له ان یشتمنی، آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی جبکہ اس کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے۔ اما تکذیبہ ایایا فقولہ انی لا اعیدہ کما بدأتہ، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور میں اللہ تنہا اور یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ میں جنا گیا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ مالک کا یہ فرمان کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اے اہل ایمان تمہاری غیرت جگانے کے لیے کافی ہے کہ عیسائی ہمارے رب کو گالی دیتے ہیں، میرے اللہ جس کی عظمت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، لکھنے والے اللہ کی عظمت اور حمد و ثنا کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیں، قلمیں خشک ہو جائیں گی، سمندر سوکھ جائیں گے، اللہ کی عظمت کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اور یہ مجرم دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تعالی اللہ عن ذالک، یہ اتنا ناپاک اور گندا عقیدہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس باطل عقیدے کا رد کیا۔ ان مجرموں نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان مجرموں کا کہنا ہے کہ اللہ رحمان کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے بہت بھاری بات کی ہے، بہت بری بات کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے تمہارے اس قول سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کیا یہ لوگ رحمان کے لیے اولاد ثابت کر بیٹھے ہیں۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کے لیے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ تو ہر کسی سے بے نیاز، اسے کسی کی حاجت نہیں، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کے در کا محتاج نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمینوں میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس توحید کا فہم اور اس کی غیرت عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے۔ انسان کے اندر غیرت توحید باقی ہو تو کبھی ان کفار کی عیدوں میں خوشیاں منانے کے لیے شریک نہیں ہوتا۔ ان عیدوں کی جو اسلام کے خلاف ہے، جو کفر پر مبنی عیدیں ہیں، جو شرک پر مبنی عیدیں ہیں، ان کی مبارکبادیں نہیں دیتا۔ یہ مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں ہیپی کرسمس، کرسمس کی مبارکباد دیں، اور جانتے ہوئے کرسمس کی مبارکباد دینے کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھا جائے۔ یہ ایسے ہی کفر ہے جیسے آپ نے صلیب کے سامنے سجدہ کر لیا۔ سجدے اللہ کے لیے تو اس غیرت توحید کو زندہ رکھیے۔ اس کفریہ شرکیہ پروگرام کے موقع پر کبھی کسی کو مبارکباد دے کر اپنے عقیدے کو برباد نہ کیجئے۔ اللہ ہمیں اس توحید پر زندہ رکھے اور اسی توحید پر موت عطا فرمائے۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔